ٹھیک ہے، آئیے اس موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ آج کی اس وضاحت میں ہم رشتوں کے اندر چھپے ایک ایسے خاموش ڈائنامک پر بات کرنے والے ہیں جو ہم سب کے ارد گرد موجود تو ہے، لیکن کوئی اس پر کھل کر بات نہیں کرتا۔ بظاہر یہ رویہ بہت معصوم سا لگتا ہے، لیکن اندر ہی اندر یہ رشتوں کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے اس نفسیاتی کھیل کا پردہ چاک کرتے ہیں۔ ہم سب نے زندگی میں کبھی نہ کبھی اس صورتحال کا سامنا ضرور کیا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ خاندان یا معاشرے میں کچھ خاص باتوں کو ہمدردی، بڑوں کی تربیت یا تجربے کا نام دے کر پیش کیا جاتا ہے۔ سننے میں تو یہ بڑی بھلائی کی بات لگتی ہے نا؟ لیکن ذرا غور کریں، کچھ رشتوں میں یہ بھلائی دراصل ایک خاموش مگر مسلسل چلنے والا نفسیاتی کھیل بن چکی ہوتی ہے۔ اس میں کوئی سیدھے لفظوں میں یہ نہیں کہتا کہ ہم غلط ہیں، بلکہ باتوں ہی باتوں میں کچھ ایسی چیزیں سنائی جاتی ہیں جنہیں ہم محض ایک نصیحت سمجھ کر خاموشی سے برداشت کر لیتے ہیں۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ صرف ایک خوبصورت خول ہوتا ہے۔ اب یہاں جو چیز سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ الفاظ اور حقیقت کا یہ واضح فرق ہے۔ ظاہری سطح پر دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی رہنمائی کر رہا ہے، کوئی سیدھا راستہ دکھا رہا ہے، لیکن جیسے ہی ہم اس کے اندرونی میکانزم یعنی اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں نا، تو وہاں نصیحت نہیں بلکہ موازنہ اور کنٹرول چھپا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ایک ایسا خاموش طریقہ ہے جس سے انسان کو یہ محسوس کروایا جاتا ہے کہ وہ ابھی بہت پیچھے ہے، وہ کمتر ہے، اور اسے خود کو ثابت کرنے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ موازنہ دراصل انسان پر قابو پانے کا ایک بہت ہی غیر محسوس ہتھ کنڈا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ موازنہ کبھی یوں ہی ہوا میں نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کچھ بہت ہی خاص اور بظاہر بالکل پرفیکٹ یا کامل معیار تراشے جاتے ہیں۔ کبھی کسی کو نیچا دکھانے کے لیے خاندان کی کسی اور بیٹی کی مثال دے دی، تو کبھی کسی دور کی بھانجی یا بھتیجی کی قصے شروع کر دیے۔ اسی طرح اکثر کسی دوسری بہو کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز کو ایک سنہری معیار بنا کر پیش کیا جاتا ہے، یا پھر کسی اور کے بیٹے کی قابلیت کا ایسا نقشہ کھینچا جاتا ہے جیسے اس سے بہتر تو کوئی انسان اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تمام نام نہاد مثالی کردار دراصل ایک جذباتی ہتھیار کے طور پر استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور ان تمام کہانیوں، ان تمام فرضی معیاروں اور مثالوں کے پیچھے ایک ہی غیر کہی ہوئی بات، ایک ہی چبھتا ہوا سوال چھپا ہوتا ہے۔ یہ سوال زبان سے ادا تو نہیں ہوتا، لیکن دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگتا ہے۔ ایسے کیوں نہیں ہو؟ یہ ایک ایسا خاموش وار ہے جو انسان کی پوری ذات پر ایک بہت بڑا سوال یا نشان لگا دیتا ہے۔ بظاہر یہ جملہ ہمدردی کے لبادے میں لپٹا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی کاٹ سیدھی انسان کے اعتماد کو گھائل کر دیتی ہے۔ ذرا سوچئے، اس مسلسل تقابل کا کتنا گہرا اور تباہ کن اثر ہوتا ہوگا۔ انسان آہستہ آہستہ اپنی وہ اصل پیاری سی شناختی کھونے لگتا ہے۔ اپنی مرضی کے بجائے وہ دوسروں کے بنائے ہوئے انہی غیر حقیقت پسندانہ معیاروں پر پورا اترنے کی دوڑ میں لگ جاتا ہے۔ اور اس سارے عمل میں ہوتا کیا ہے؟ انسان ہر قدم اٹھانے سے پہلے، ہر بات کرنے سے پہلے خود پر شک کرنے لگتا ہے۔ کیا میں صحیح کر رہا ہوں؟ کیا میں اس معیار پر پورا اتروں گا؟ اور یوں یہ خود پر شک کرنا کوئی ایک دن کی بات نہیں رہتی، بلکہ ایک دائمی عادت بن جاتی ہے جو اندر ہی اندر انسان کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ اور یہ بات کتنی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ وقت کے ساتھ ان کامل مثالوں کا سراب آخر ٹوٹتا کیسے ہے۔ جن کرداروں کو ایک مثالی نمونہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے نا، ان کی حقیقت کبھی بھی اتنی سادہ نہیں ہوتی۔ اگر 1 سال کے عرصے میں دیکھیں تو وہ تصویر بالکل بے عیب اور شاندار لگتی ہے، کوئی خامی نظر ہی نہیں آتی۔ لیکن جب 5 سال گزرتے ہیں تو وہی مثالی شخص اپنی عملی زندگی کی مصروفیات اور ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبا ہوا نظر آنے لگتا ہے، اور جب 10 سال کا عرصہ گزرتا ہے تب جا کر پوری تصویر سامنے آتی ہے۔ تب پتہ چلتا ہے کہ ان کی اپنی زندگی میں بھی خامیاں اور کتنے ہی پیچیدہ چیلنجز موجود ہیں۔ یعنی وقت ہر مصنوعی پرفیکشن کو خود ہی بے نقاب کر دیتا ہے۔ اور یقین مانیں، جب یہ بات سمجھ آ جاتی ہے تو ذہن کے لیے یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ جو بھی کمال دکھایا جا رہا تھا وہ در حقیقت صرف ایک تاثر تھا، ایک پرسیپشن۔ اور یاد رکھیں، تاثر کبھی مکمل حقیقت نہیں ہوتا، یہ صرف ایک نامکمل نظارہ ہوتا ہے۔ جو مثالی کردار ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں وہ کوئی مکمل سچائی نہیں ہوتے، بلکہ وہ کسی کی زندگی کے احتیاط سے چنے گئے وہ چند خوشنما ٹکڑے ہوتے ہیں جنہیں جوڑ کر ایک فرضی کمال کی تصویر بنائی جاتی ہے۔ بس اس ایک حقیقت کو پا لینا ہی ذہن کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو جب یہ جھوٹا طلسم ٹوٹ جاتا ہے اور یہ شعور آ جاتا ہے کہ یہ ساری مثالیں اکثر حقیقت سے کوسوں دور ہوتی ہیں، تو پھر اصل سوال دوسروں کا نہیں رہتا، پھر باری آتی ہے ہمارے اپنے رد عمل کی۔ کیا ہر اس تقابل اور موازنے کو جو دوسروں کی طرف سے کیا جا رہا ہے یوں ہی خاموشی سے ذہن میں جگہ دی جائے گی؟ کیا ہر تنقید کو دل میں اترنے دیا جائے گا؟ دراصل یہاں سے وہ فکری سفر شروع ہوتا ہے جہاں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس نفسیاتی بوجھ کے ساتھ آخر نمٹنا کیسے ہے۔
اور اسی سوال کا بہترین جواب ہے جذباتی پختگی۔ اب یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جذباتی پختگی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم بغاوت پر اتر آئیں، بدتمیزی کریں یا رشتوں سے ہی مکمل طور پر لاتعلق ہو جائیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ اپنے اندر ایک شعوری اور ذہنی فاصلہ پیدا کرنے کا نام ہے۔ یہ اس بات کا گہرا احساس ہے کہ اگر کوئی کچھ کہہ رہا ہے یا کسی سے موازنہ کر رہا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ بات کسی انسان کی قدر یا اس کی اہمیت کا حتمی پیمانہ ہو۔ یہ بس ایک خاموش اندرونی حد بندی ہے جو ہمیں جذباتی طور پر بالکل محفوظ رکھتی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ذہنی آزادی کا سفر کیسے طے ہوتا ہے۔ اس کے 3 بہت ہی واضح مراحل ہیں۔ پہلا یہ کہ انسان ان مثالوں کو صرف سن لے لیکن انہیں اپنے اندر جذب نہ ہونے دے، انہیں دل پر بالکل نہ لے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ اس موازنے کو، اس تانے کو اپنی شناخت ماننے سے مکمل طور پر انکار کر دے۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم مرحلہ یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو کھلے دل سے تسلیم کر لے کہ اس دنیا میں موجود ہر کہانی اور ہر انسان کی زندگی اپنے اندر ایک بالکل ہی منفرد اور الگ پیچیدگی رکھتی ہے۔ ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ انسانی زندگیاں ریاضی کے کوئی سیدھے سادے فارمولے نہیں ہیں جنہیں بس ایک ہی طرح حل کر لیا جائے۔ ہر گھر کا اپنا ایک الگ ماحول ہوتا ہے، ہر رشتے کی اپنی حرکیات ہوتی ہیں اور ہر کہانی کے اپنے الگ دکھ، سکھ اور چیلنجز ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں اتنی گہری پیچیدگی ہوتی ہے کہ کسی ایک انسان کی زندگی کے چند پہلوؤں کو اٹھا کر انہیں ایک سادہ سا معیار بنا کر دوسروں پر لاگو کر دینا یہ منطقی طور پر بالکل ہی غلط اور ناانصافی ہے۔ 2 مختلف زندگیوں کا کوئی سیدھا تقابل ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے، وہ سچائی جو اس پورے نفسیاتی کھیل کی بنیاد کو ہی بے نقاب کر دیتی ہے۔ وہ لوگ جو مسلسل بار بار ایسی مثالیں دیتے ہیں اور دوسروں کو چھوٹا اور کمتر محسوس کرواتے ہیں، ان کا اصل مقصد کبھی بھی سامنے والے کی اصلاح کرنا یا اسے بہتر بنانا ہوتا ہی نہیں ہے۔ در حقیقت وہ بس اپنی انا کی تسکین کر رہے ہوتے ہیں اور لاشعوری طور پر اپنی ہی کسی کمی یا عدم تحفظ کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچیں، بس یہ ایک بات سمجھ لینا اس پوری گیم کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے برابر ہے۔ تو اب ہم اس وضاحت کے بالکل اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ جب یہ ساری حقیقت کھل کر سامنے آ چکی ہے اور اس نفسیاتی کھیل کا مکمل طور پر پردہ چاک ہو چکا ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب اس نئے شعور کو لے کر آگے کیسے بڑھا جائے۔ جب ایک بار ذہن اس دھوکے کو سمجھ لے تو وہ اس آگاہی کو اپنی سچی اور مکمل جذباتی آزادی واپس حاصل کرنے کے لیے کیسے استعمال کرے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو اب ہر اس انسان کو خود سے پوچھنا ہے جس نے اس موازنے کی زنجیروں کو ہمیشہ کے لیے توڑنا ہے۔ امید ہے کہ آج کی اس وضاحت سے سوچنے کا ایک نیا اور آزاد زاویہ ضرور ملا ہوگا۔